معزز سامعین، ساری تعریفیں اور ساری کبریائی اور عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام ہوا اور اللہ کا فضل بھی تمام ہوا۔ وہ تین جو بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں امت کو کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور تیسری چیز من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر کی امید سے، اور جس نے قیام کیا رمضان المبارک کا، اور جس نے صرف لیلۃ القدر کا بھی قیام کیا، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان مکمل ہوا اور اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ بندے کو بسا اوقات ضروری نہیں کہ احساس ہو کہ اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے یا نہیں کیا، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ خوفزدہ بھی ہونا چاہیے، جو کہ متقین اور سالکین کا منہج ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں قبول نہ ہونے کا ڈر اور خوف یہ ستائے رہتا ہے مومن کو کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں، میرا قیام اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں۔ تو ہمیشہ اس کے لیے معافی ہے، استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ تمام انبیاء کا یہ طریقہ اور منہج اور سلوک رہا ہے کہ وہ اللہ سے معافی کے طلبگار رہے ہیں۔ بڑے جلیل القدر کام کرنے کے بعد، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سے قبول کر لے، تو سننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول کر، ہماری معافی کو قبول کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو کوتاہیاں اور جو کمیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ جناب باری تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، تو وہ آداب عبادت، وہ آداب اخلاص، وہ آداب محبت، ان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ استغفار سے دور ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں زکوٰۃ فطر کا کہا کہ کیونکہ صدقات سے بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہوتا ہے اور کمیاں کوتاہیاں دور ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ طہرۃ للصائم، یہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کہا، یہ رمضان کے روزے جو ہیں ان میں طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے روزوں کی، من اللغو والرفث، فضول بےہودہ گفتگو جو انسان کرتا ہے اس سے روزے کا وہ جو تقدس پامال ہوا ہے اس کی سلامتی کے لیے زکوٰۃ فطر جو ہے وہ مشروع ہوئی، جو ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض تھی، اور عید کے دن تک بندہ اسے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ صدقہ ہوگا، زکوٰۃ فطر نہیں ہوگی۔ تو رمضان کے بعد بھی عبادات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، جیسے گزر چکا، پہلے بھی کئی درسوں میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ خصوصیت دی، یہ فضل دیا، اور یہ انسانیت کے خاص کر مسلمانوں کے لیے رحمت کا مہینہ تھا کہ جنت کے دروازے کھولے گئے، جہنم کے دروازے بند کیے گئے،
شیاطین کو پابند سلاسل کیا گیا، اور اس مہینے میں ایک رات 83 سال کی عبادت سے افضل رات تھی، اور یہ ساری جو چیزیں تھیں سبب اور منبع اور اساس اور بنیاد کیا تھی؟ نزول قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے اس دن کی عبادت، اس رات کی عبادت۔ تو فضیلت جو لیلۃ القدر کی یہ نزول قرآن کے بعد ہے۔ لیلۃ القدر تقدیر والی اور فضیلت والی رات نزول قرآن سے پہلے نہیں، ترتیب میں بھی بعد میں ہے، اور سبب اور ریزن جو ہے وہ بھی نزول قرآن ہے۔ تو اگر قرآن کی بدولت سے ایک رات کو یہ فضیلت ملی ہے، ایک مہینے کو یہ فضیلت ملی ہے، اور جو بندہ روز ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روز ہی اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے معطر کرتا ہے، اور اپنے نفس کا تزکیہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی جو ان کو کتابوں کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور جو قرآن کے ساتھ اپنا روز تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو روز محفوظ کرتا ہے قرآن کے ساتھ، تو اس کی تو روز ہی لیلۃ القدر ہے، اس کی تو وہ روز ہی دن بھی قدر والا ہے اور رات بھی قدر والی ہے، کیونکہ عبادت کا قبول ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعض صالحین کے متعلق منقول ہے، وہ کہتے کہ ایک سجدہ اگر قبول ہو جائے اور مجھے یقین ہو جائے کہ یہ سجدہ میرا قبول ہو گیا ہے، تو میں اللہ سے موت کو طلب کروں گا کہ مجھے اسی سجدے پہ موت آ جائے، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتے ہیں، قبولیت سب سے بڑی چیز ہے۔ تو بندہ جو ہے رمضان کا مہینہ کیا ہمارا قبول ہوا؟ کیا اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے؟ اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم نیکی کے اعمال پر ڈٹے رہیں، استقامت کی راہ پہ چلتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت ایسے کرنی ہے کہ یقین آ جائے۔ یہ صوفیوں والا یقین نہیں کہ یقین آ جائے تو نماز بھی معاف ہے، ہر چیز معاف ہے، اور وہ بھنگڑا ڈالیں اور جناب لمبے لمبے بال رکھے ہیں، جوئیں گر رہی ہیں، بدبو آ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے، ہمیں یقین ہو گیا رب کا، اب عبادت کی ضرورت نہیں، نمازیں بھی ہماری معاف، ہر چیز معاف۔ یہ وہ یقین اس کا معنی نہیں ہے جو لیتے ہیں۔ اس یقین سے مراد موت ہے، موت تک رب کی عبادت، آخری سانس تک ایک رب کی عبادت، یہ ہے مطلوب۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو فارغ کر دینا، منقطع ہو جانا۔ جب اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے مناجات کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے، اس وقت دنیا سے منقطع ہو جانا ہے، اپنے دل کو فارغ کر لینا ہے، دل کے اندر خیال دنیا نہ آئے۔ اللہ اکبر کہہ دیا تو اللہ سب سے بڑا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز، کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی ہم اور غم، وہ اللہ سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہا کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز اور یہ جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں اگر بندہ ڈٹا ہوا ہے رمضان کے بعد، تو پھر تو امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ علامات ہیں، یہ امارات ہیں، یہ نشانیاں اور صفات ہیں کہ میرے روزے قبول ہو گئے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد نمازوں سے بھی چھٹی، قرآن سے بھی دور اور اللہ سے دور، اسے فکر کرنی چاہیے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ران کا پردہ چڑھ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جو گناہ ہیں
وہ بندے کے اور نیک اعمال کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں۔ بندہ چاہتا ہے رات کو تہجد پڑھنا، چاہتا ہے 5 وقت کا نمازی بننا، چاہتا ہے قرآن پڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتے۔ وہ روتا ہے جب اس کا وہ غفلت دور ہوتی ہے، روتا ہے، رب سے مانگتا ہے، لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ گناہوں کی وہ پردہ، گناہوں کی وہ ران کا پردہ جو ہے، اور وہ گناہ آڑے آ جاتے ہیں، درمیان میں آ جاتے ہیں۔ اور گناہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں کہ رب سے رو کر، معافی مانگ کر رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، منایا جا سکتا ہے۔ دوسرے جو گناہ ہیں وہ ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق، یہ معاف نہیں ہوتے۔ کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا، یہ گناہ نہیں معاف ہوتے۔ اور سب سے بری چیز جو ہے بندے کا برا اخلاق، اس لیے اخلاق کی پاکیزگی بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت کا ذکر ہوا، کہا کہ فلاں ایک عورت ہے، وہ بڑی صدقے کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، اعمال بر کرتی ہے، خیرات کے بڑے بڑے اس کے کام ہیں، لیکن تؤذی جیرانہا، لیکن اپنے ہمسایوں کو نقصان دیتی ہے، اذیت دیتی ہے، بلسانیہا، اپنی زبان کے ساتھ، بد اخلاق ہے یہ عورت۔ فرمایا ہی من اہل النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ فرمایا صحابہ نے کہ ایک اور عورت ہے، اس کے زیادہ کام تو نہیں نیکی کے، لیکن یہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے یبلغ درجۃ الصائم القائم، اس بندے کے مقام کو پہنچ جاتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تہجد پڑھتا ہے۔ اس مقام کو کون پا لیتا ہے؟ اچھے اخلاق والا۔ تو لوگوں کے حقوق یہ معاف نہیں ہوں گے، اور یہی وہ سب سے بڑی آفت ہے جو بندے اور نیکی کے اعمال، نیک اعمال کے درمیان میں دیوار بن جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں کام تو بڑا کرتا ہوں، صدقے بھی بڑے کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں اسے پتا کہ وہ اپنے بھائیوں کا حقوق غصب کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے اپنے سے کمتر یا کمزور لوگوں کی۔ تو یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ نہیں ان چیزوں کا علاج کہ 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ لی یا 1000 روپے اللہ کی راہ میں دے دیا تو معافی مل جائے گی، نہیں، اس کی معافی اس بندے سے مانگنی پڑے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے لوگو، ابو ہریرہ راوی ہیں، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کلاش کون ہے؟ مفلس کون ہے اور کلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس ناتواں کمزور غریب ہم میں وہ ہے جس کے پاس نہ دینار و درہم کچھ بھی نہ ہو، وہ ہے۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت میں مفلس انسان، غریب انسان وہ کون ہے؟ اگرچہ اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں یہ مفلس اس طرح ہے کہ جس نے نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، زکاتیں بھی ادا کی ہیں، لیکن اکل مال ھذا، فلاں بندے کا مال کھا گیا، سفک دم ھذا، فلاں کا خون بہایا، شتم ھذا، فلاں کو گالی دی، لطم ھذا، بعض روایت میں آتا ہے کسی کو چپیڑ ماری، تھپڑ مارا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ دعوے دار جن پر یہ ظلم ہوئے قیامت کے روز آ جائیں گے۔ فَيُعْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگی، کیا تقسیم ہوگا؟ اس کی نیکیاں ان میں بانٹی جائیں گی۔ زیادتیوں کے بدلے میں بہت پہاڑ لے کے آیا تھا نیکیوں کا، لیکن اب اس کے پاس وہ دعوے دار آ گئے جن سے زیادتیاں اور ظلم کیا، اب ان میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، نیکیاں ختم ہو گئی،
دعوے دار ابھی بھی زیادہ ہیں کیونکہ لوگوں کے بڑے حقوق اس نے کھائے. فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہ دعوے داروں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے جس نے گناہ کیے نہیں ہیں لیکن لوگوں سے زیادتیاں کی تھیں. ثُمَّ يُطْرَحُ فِي النَّارِ، پھر سے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اندازہ کریں کہ لوگوں کے حقوق یہ کتنے اہم ہیں. مالی حقوق الگ ہیں اور اخلاقی حقوق الگ ہیں. آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو کہ آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں حشاشت اور بشاشت کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہ بھی نیکی ہے. شروع میں جو میں نے آیات پڑھی ان میں یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نیکی کی طرف، نیکی کے اعمال کے اندر بڑھا جائے آگے. وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر کے کام کرتے ہو فإن اللہ به علیم، پس اللہ کو ان کا علم ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر کے کام کرتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یراہ اسے دیکھ لے گا، اللہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی قیامت کے روز اسے دیکھ لے گا. من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ پر احسان نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے کوئی احسان نہیں کرتا، فلنفسہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. اور دوسری بات، رمضان کے بعد جو ہے بندہ اس غرور کا شکار نہ ہو کہ میں نے جناب 10 قرآن ختم کیے ہیں، میں نے تراویح کبھی نہیں چھوڑی، اور میں نے اللہ کا اتنا ذکر کیا، اور لوگوں میں وہ اپنے رشتہ داروں میں دوستوں کو بتاتا رہے کہ جناب میں نے اتنے قرآن ختم کیے اور اتنے نوافل پڑھے. اس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، ریا داخل ہو جاتی ہے، عجب داخل ہو جاتی ہے، اور اپنی عبادت پر خوش ہونا، اترانا، تکبر کرنا، یہ انہیں برباد کر دیتا ہے. نیکی کے کام جو ہیں انہیں چھپایا جاتا ہے، انہیں جو ہے چھپایا جاتا ہے، انہیں اعلان نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہوگا، اور اس پر مداومت ہمیشگی اختیار کی جاتی. رمضان ہمیں ایک اور چیز سکھا کے گیا ہے، وہ ہے صبر. یہ مہینہ صبر کا مہینہ تھا، کھانے پینے سے صبر. ترک شہوتہ طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری کے لفظ کہ کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑا لأجلی، میرے لیے. اور الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو اللہ کے لیے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو حلال تھی، تو ان کو چھوڑنا اور آسان ہو جاتا ہے جو حرام ہیں، جو جائز نہیں ہیں. یہ ٹریننگ ہے ہماری رمضان کے اندر کہ بعد میں بھی ہم صبر کریں. صبر وہ واحد اکائی بنیاد اساس ہے کہ جس کے بغیر کسی میدان میں بندہ کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیا کا کوئی میدان ہو، چاہے وہ آخرت کا میدان ہو. صبر ابتدا ہے کامیابی کی. الصبر کی 3 قسمیں ہیں. الصبر علی طاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. نماز ہے، مشکل لگتی ہے، وقت نکالنا، گرمی کے اندر گھر سے نکلنا، دھوپ میں نکلنا، لیکن بندہ صبر کرتا ہے. سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، بندہ صبر کرتا ہے. اور دوسری چیز ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا. گناہ کو نفس بھاگتا ہے گناہ کی طرف، لیکن اپنے آپ کو روک لینا، گناہ کی طرف نہ جانا، صبر کر لینا. اور یہ صبر جو ہے گناہوں سے بندے کو روکتا ہے، یہ دوسری قسم ہے. اب شہوت کا بندے کو برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ میرا روزہ ہے، رک جاتا ہے. تو یہ صبر بھی رمضان میں ہم نے سیکھا. الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا. مشکل وقت آ جائے، بیماری آ جائے، بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، صبر کرتا ہے. بھوک اور پیاس میں عام دنوں کے اندر بھی کوئی آفت آ جائے، بندے کو فاقہ آ جائے تو صبر کرے. تو تینوں قسم کے صبر جو ہیں رمضان کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی پختہ نہیں ہوئے، جو اللہ کی عبادت میں پختہ نہیں ہوئے.
اگر جو بندہ اللہ کی عبادت میں پختہ ہوا ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت رب سے ہوتی ہے، اسے لذت آتی ہے عبادت میں، اسے بوجھ نہیں لگتا، اسے صبر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اسے لطف دیتی ہے عبادت، اسے رب کے سامنے کھڑا ہونے میں لطف آتا ہے۔ جیسے عروہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، ان کی جب ٹانگ کاٹنی پڑی، اس میں بیماری تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دوائی نہ دے نشے والی، مجھے نماز پڑھنے دے، نماز کے دوران میری ٹانگ کاٹ لی۔ یہ تھا ان کا لذت نماز کے اندر، یہ تھا انہماک، اور یہ تھی وہ توجہ نماز کے اندر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے کمر پر 7 جگہ بچھو نے ڈسا نماز کی حالت میں، اور وہ اتنی لذت میں تھے نماز کے اندر کہ انہیں احساس تک نہ ہو۔ تو نماز کے اندر یہ توجہ، یہ انہماک، یہ کب ملے گا؟ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جب اس رب سے محبت بڑھے گی، پھر بندے کو لطف آتا ہے۔ جس محبوب سے بندے کو محبت ہو دنیا کے اندر بھی، اس کی تکلیفوں پہ لطف آتا ہے، اس کی تکلیفوں پہ انسان کو لذت ملتی ہے۔ تو وہ رب جو حقیقی محبوب ہے، یہ دنیا کے محبوب، دنیا کی محبتیں یہ تو زیرو ہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ رب کی محبت حقیقی محبت ہے جو ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء ثم هدى، جس نے ہمیں ہر چیز عطا کی اور پھر ہدایت بھی دی۔ اور پھر رحمت کا اتنا معاملہ اس رب کا، گناہ ایک کرتے ہیں لکھا نہیں جاتا، توبہ کر لیں تو لکھا ہی نہیں جاتا، انتظار ہوتا ہے اور ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور جب نیکی کرتے ہیں ایک نہیں لکھی جاتی، 10 لکھی جاتی، اور پھر 10 بھی نہیں، اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ کتنی رحمت کا معاملہ ہے۔ پھر جتنے بھی گناہ ہو جائیں رب کے سامنے روئیں، گریہ زاری کریں، آنسو بہائیں، اور اس رب کو منا لیں، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ بندے کی جب تک ما لم یغرغر، جب تک یہ موت دیکھ نہیں لیتا اور موت کی ہچکی نہیں آتی، اس وقت تک دروازہ کھلا ہے، یا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، قیامت برپا نہیں ہو جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے بندے کے۔ اور بندے کو نہیں پتا چلتا، بندہ کہتا ہے کر لوں گا میں توبہ، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری صحت بہت اچھی ہے، میں کر لوں گا توبہ، اور اچانک موت آ جاتی ہے اور اسے توفیق ہی نہیں ملتی توبہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام آپ کے کندھے مبارک کو پکڑ کے کہتے تھے، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو عبداللہ جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، پردیسی ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، رات ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اگر صبح ہے تو رات کا انتظار نہ کرو کہ پتہ نہیں رات ملتی ہے یا نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ایسے نماز پڑھو جیسے الوداعی نماز پڑھتے ہو، صلاۃ مودع، گویا بندہ الوداع کہہ رہا ہے، الوداعی نماز ہے۔ اور بندے کو اگر پتہ ہو کہ میری اس نماز کے بعد موت آ جائے گی تو کیسے نماز پڑھے گا بندہ؟ بڑے آرام سے، خشوع سے، گریہ زاری سے، کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں۔ اور بندے کو ہر نماز اس انداز سے پڑھنی چاہیے، پھر اسے نماز میں لذت آئے گی، نماز میں جو ہے سرور آئے گا، اور وہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کانوں میں گونجیں گے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور آنکھوں کی میری ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور ارحنا یا بلال، راحت پہنچاؤ ہمیں اے بلال نماز کے لیے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی آپ نماز کی طرف بڑھتے۔ سورج گرہن لگا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، چاند کو گرہن لگتا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ کیا کہتے؟ اعلان کرواتے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، لوگوں آؤ نماز کی طرف۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے، اور صلاۃ کسوف پڑھاتے، صلاۃ خسوف پڑھاتے، کس لیے؟
آپ کی چادر گھسیٹتی ہوئی آپ تیزی سے بڑھتے مسجد کی طرف، کوئی مصیبت آ جائے تب بھی نماز کی طرف، اللہ سے کوئی حاجت ہے تب بھی 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ حاجات پوری کر دیتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کسی معاملے میں اور آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، 10 منٹ ہیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، دعائے استخارہ پڑھیں، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ یاد کروائی گویا قرآن کی کوئی سورت ہو، کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے دعائے استخارہ جو ہے وہ یاد کریں، اے اللہ جی اگر میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دے، اگر یہ معاملہ بہتر نہیں تو بہتری عطا کر دے۔ یہ خلاصہ اس دعا کا۔ اب بابوں کے پیچھے لوگ فون کرتے ہیں، جناب حضرت استخارہ کر کے بتائیں، وہ پردے میں بیٹھے کہتے ہیں استخارہ کر رہے ہیں۔ یہ فراڈ اور ڈرامہ، لوگوں کو لوٹنے کا بہانہ، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے استخارہ کروایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی زمان تھے، آخر الزمان نبی، سید الاولین والآخرین ہیں، ان سے اعلیٰ عرفہ کسی کا مقام ہے، تو کسی نے ان سے جو ہے وہ استخارے کی دعا یاد کی، صحابہ نے ان سے نہیں کروایا کہ اللہ کے نبی سے کروا لے۔ تو استخارے کی دعا ہے یہ، اور یہ خود استخارے کا مطلب ہی کیا ہے؟ الف سین تا کا معنی طلب کا ہوتا ہے، اور خیر سے استخارہ ہے، یعنی طلب للخیر، بھلائی کا طلب کرنا اللہ سے۔ دعا کروا سکتے ہیں لیکن استخارہ خود کریں۔ تو رمضان المبارک کے بعد بھی عبادات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 6 روزے رکھتا ہے، من اتبع 6 من الشوال، 6 روزے رکھتا ہے رمضان کے بعد شوال کے، متفرق رکھ لے یا اکٹھے رکھ لے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے رمضان کے بعد ہر مہینے 3 روزے رکھے، اس نے کأنہ صام الدہر، گویا پورا سال ہی اس نے روزے رکھے۔ نبی علیہ السلام کا یہ عمل تھا۔ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ رات کو سوتے وقت فطر پڑھ کے سوئیں، اشراق کی نماز نہ چھوڑیں، اور تیسری وصیت یہ تھی کہ 3 دن روزے رکھیں ہر مہینے میں، ایام بیت کے 13، 14 اور 15 کے یہ روزے جو ہیں 3 دن رکھیں۔ ایام بیت کے بارے میں عجیب تحقیق کی بات سائنسدانوں نے کہ یہ کیوں روزے فرض ہوئے، کیوں روزے آپ نے مستحب قرار دیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چاند پورا ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے، اور جب چاند پورا ہوتا ہے سمندر کے اندر لہریں اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ انسان کا جسم، اس میں پانی سب سے زیادہ ہے انسان کے جسم میں، خلیات کے اندر۔ ان تاریخ میں آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ جرائم انہی دنوں میں ہوتے ہیں۔ ایام بیت کے ایام میں انسان کے اندر بھی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اور روزوں کے ساتھ اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے مشروع قرار دیا یہ ایام بیت کا۔ یہ تعلیلوں میں سے ہے، منصوص نہیں، علماء نے یہ استنباط کیا ہے تاکہ جو ہے انسان کی وہ جو بہیمیت ہے اور اس کی وہ جذباتیت جو ہے اور وہ غصہ ہے وہ کنٹرول ہو جائے ان روزوں سے۔ تو ایام بیت کے روزے ہیں، اشراق کی نماز 360 جوڑ ہے، ہر ایک جوڑ کا صدقہ بندہ دے تو کتنے صدقے ادا کرے؟ فرمایا جو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے وہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیتا ہے۔ تو خیر کے اعمال بہت ہیں، سلام کہنے سے 10 نیکیاں، ورحمت اللہ سے 20، وبرکاتہ کہنے سے 30، رستے سے کوئی چیز ہٹا دیں وہ بھی صدقہ، اس سے بھی اللہ جنت عطا کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو جنت میں دیکھا، یتقلب فی انہار الجنہ، جنت کی نہروں میں مزے لے رہا۔ کیا وجہ کیا تھی؟ اس نے مسلمانوں کے رستے میں ایک درخت تھا جو تعزیت دیتا تھا، اس نے کاٹ کے وہ رستہ کلیئر کر دیا، اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ آخری بات پہ بات ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو فلسطین کے حالات خراب ہوئے ہیں، کبھی فلسطین میں، کبھی بورما میں، کشمیر میں مسلم امہ پٹ رہی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں موجود ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، تمام طرق کے ساتھ حسن درجے کی ہے۔ فرمایا یوشک ان تداعی الامم علیکم
قریب ہے کہ امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں، اور جیسے کہ بھوکے ایک گروہ بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، انتم یومئذ کثیر، تم بہت ہوگے، لیکن کا غثاء السیل، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی ان تنکوں کی طرح جو سیلاب کے اندر بکھرے ہوتے ہیں، پانی جہاں چاہے انہیں بہا کے لے جاتا ہے، ہوتے تو بہت ہیں لیکن کوئی قوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے، کفار کے دلوں سے جو ہے رعب مسلمانوں کا وہ نکال دے گا، اور ہمارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جب تم اخذتم اذناب البقر، گائے کی دم کو پکڑ لو گے، وتبایعتم بالعینہ، اور سودی لین دین ہوگا، اور زراعت کو پسند کرو گے، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ لن ينزعه عنکم، اسے اللہ تعالیٰ دور نہیں کریں گے، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، تم ہی عزتیں تمہیں ملیں گی، سیادتیں، قیادتیں، رفعتیں ملیں گی اگر تم مومن ہو۔ تو مومن ہونا یہ بات ہے، اور اس وقت ہمارے مسلمانوں کی جو حالت ہے اللہ ہی حافظ ہے کہ شرک پھیلا ہوا ہے، اور فتوے بازیاں، مسلم امہ کے اندر افتراق، ایک دوسرے کے اوپر فتوے، ایک بندے کو، بچے کو 10 تراویح پڑھنے پہ قتل کر دیا، اتنی جاہلیت، جو نماز فرض نہیں ہے، نفلی نماز ہے، اس کو تھوڑا پڑھنے پہ قتل کر دیا کہ اس نے 20 کیوں نہیں پڑھی۔ یہ ایبٹ آباد کے اندر آپ کے رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے بڑا کیا ہوگا ذہنی خمار اور ذہنی وہ تعصب جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے کو قتل و غارت تک چلے جاتا ہے بنتا ہے۔ تحمل اور برداشت ختم ہو چکی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ہم رمضان کے جو درس ہیں ان میں سب سے بنیادی جو درس ہے وہ صبر ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور اس دین پر چلتے ہوئے ڈٹے رہنا اور موت تک ڈٹے رہنا، یہی وہ کامیابی کی کلید ہے اور کامیابی کی دلیل ہے کہ بندہ استقامت کی راہ پہ لگا رہے، یہ نہ کہے کہ سب تباہ ہو گئے، برباد، مایوس بھی نہ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ جس نے رسول کو بھیجا هو الذي ارسل رسوله بالهدى، ہدایت کے ساتھ، ليظهره على الدين كله، تمام ادیان باطلہ پہ یہ دین غالب آ کے رہے گا، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں یہ دین داخل نہ ہو۔ تو دین ہر گھر میں وبر مدر، ہر وہ پکا گھر ہو، کچا ہو، خیمہ ہو، ہر گھر کے اندر یہ دین داخل ہو کے رہے گا۔ اور وہ وقت آئے گا کہ یہودی جو ہے وہ ایک درخت کے پیچھے بھی چھپے گا، تو درخت بھی جو ہے وہ بول کے کہے گا خلفی یہودی یا مسلم فقتلہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے مسلمان اسے قتل کر۔ یہ وقت بھی آئے گا، اس لیے مایوس بھی نہیں ہونا اور دین پہ ڈٹے رہنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔